السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے پاور ریسورسز، منرلز کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ جو منرلز ہے وہ ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ان منرلز کا کنزرویشن کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ چیپٹر میں منرلز اینڈ پاور ریسورس تھا، تو منرلز کے بارے میں ہم نے جانا، اب ہم نے پاور ریسورس کے بارے میں جاننا ہے۔ تو ان پاور ریسورس کے بارے میں ہم جانیں گے، اس سے پہلے ہم یہ ایگزامپل پڑھیں گے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکا ہے، اس کی ماں کیا ہے، یہ اپنا دن سٹارٹ کرتی ہے، گیزر کا سوئچ آن کرتی ہے۔ سنی ہے، اس کی جو یونیفارم ہے اس کو آئرن کرتی ہے، پھر کچن میں جاتی ہے، پھر سنی کے لیے جوس بناتی ہے جوس بلینڈر میں، پھر جو سنی ہے یہ نہاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، بریک فاسٹ کھاتا ہے، اور اس کی جو ماں ہے وہ اس کا بریک فاسٹ گیس اسٹوو پہ بناتی ہے۔ جب سنی سکول جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے سوئچ آف کرنا لائٹس کا، فینس کا، تو اس کی ماں فین کا سوئچ آف کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ جو سٹیز میں لائف کتنی کمفرٹیبل ہوگی، وہاں پہ ڈفرینٹ گیجٹس ہوں گے، مطلب فریج ہوگا، اے سی ہوگا، ڈفرینٹ گیجٹس ہوں گے جس سے زندگی کمفرٹیبل بن جائے گی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ یہ فریج، یہ گیزر، یہ جو ہم نے دیکھا، تو یہ کس چیز پہ چلتا ہے؟ یہ اس پاور پہ چلتا ہے اور اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں پاور ریسورس۔ تو جیسے کہ سائنس نے ترقی کی ٹیکنالوجی میں، تو انسان کی جو زندگی ہے، انسان کی زندگی چینج ہو گئی۔ پہلے کے زمانے میں جو لکشری لائف تھی وہ آج کامن لائف بن چکی ہے عام لوگوں کی۔ تو پاور اور انرجی یہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے ہماری زندگی میں، اور ہم یہ پاور استعمال کرتے ہیں، انرجی یوز کرتے ہیں انڈسٹریز کو رن کرنے کے لیے، ایگریکلچر میں ہم ضرورت پڑتا ہے، ٹرانسپورٹ میں، کمیونیکیشن میں اور ڈیفینس میں۔ لیکن جو یہ پاور ریسورس ہے یہ براڈلی کیٹیگورائز کیے گئے ہیں کنونشنل اینڈ نان کنونشنل۔ تو پاور ریسورسز جو ہمیں استعمال ہوتے ہیں کوئی بھی چیز رن کرنے میں، تو اس کو کہتے ہیں انرجی ریسورس اور پاور ریسورس۔ تو اس میں ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے دو ٹائپس ہیں، ایک ہے کنونشنل اینڈ دوسرا ہے نان کنونشنل۔ Conventional and non-conventional power or energy resource has two types: conventional resource or non-conventional۔ تو جب ہم دیکھیں گے کنونشنل سورس، پہلے کنونشنل سورس آف انرجی، یہ وہ سورس آف انرجی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں فار اے لانگ ٹائم، مطلب بہت سال ہو گئے ہمیں اس کا، ان چیز میں جو کنونشنل سورس کا استعمال ہم کر رہے ہیں بہت سال ہو گئے، فار لانگ ٹائم ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں فائر ووڈ آتا ہے، فاسل فیولز آتے ہیں، یہ ٹو مین کنونشنل انرجی سورسز ہیں جو ہم پہلے کے زمانے سے ہی استعمال کر رہے ہیں۔ فائر ووڈ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم گاؤں دیہات میں لکڑیاں استعمال کرتے ہیں کوکنگ کے لیے، ہیٹنگ کے لیے۔ اگر ہندوستان کی بات کریں، مور دین 50% جو لوگ ہیں وہ اسی انرجی کا استعمال کرتے ہیں گاؤں میں، مطلب کھانا پکانے کے لیے، گرمی کے لیے۔ تو دس 50% آف انرجی یوزڈ بائی ولیجرس کمز فرام فائر ووڈ۔ یہ فائر ووڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے پلانٹس کا ریمینس، مطلب جو گاؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر جو ریمینس ہوتا ہے پلانٹس اینڈ اینیملس، ریمینس مینس کہ کوئی جانور مر جاتا ہے یا کوئی پلانٹ گر جاتا ہے تو وہ بری ہوتا ہے انڈر دی ارتھ بہت سالوں تک۔ پھر ارتھ کے انڈر اس کو ہیٹ ملتی ہے، پریشر ملتا ہے، پھر یہ چینج ہوتا ہے، کنورٹ ہوتا ہے فاسل فیولز میں۔ فاسل فیولز میں کیا کیا آتا ہے؟ فاسل فیولز میں کول آتا ہے، پیٹرولیم آتا ہے اینڈ نیچرل گیس آتا ہے۔
تو جو ہم نے دیکھا کہ جو فائر ووڈ ہے، فائر ووڈ جو ہم لوکلی گاؤں میں استعمال کرتے ہیں، لکڑی وغیرہ اس دامور سے زالان تک استعمال کران کوئی خاطر ہیٹنگ خاطر استعمال کران رننے خاطر، تو اس کو بولیں گے فائر ووڈ. لیکن فاسل فیولز کیا ہوتے ہیں؟ فاسل فیولز ہوتے ہیں جو مطلب کبھی درخت گرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، پھر یہ سڑ جاتے ہیں، پھر زمین کے نیچے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ان کی ڈیکمپوزن ہوتی ہے، وہاں پر ارتھ کے انٹیریئر میں ہیٹ ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے، تو یہ کنورٹ ہوتے ہیں فاسل فیولز میں. فاسل فیولز جیسے کہ کول، پیٹرولیم اینڈ نیچرل گیس، یہ مین سورسز ہے کس کے؟ کنونشنل انرجی کے. کنونشنل آپ نے یاد رکھنا ہے، کنونشنل انرجی وہ انرجی جو ہم بہت ٹائم سے یوز کرتے آ رہے ہیں، جو ہم لانگ ٹائم سے استعمال کر رہے ہیں. اور جو ریزروز ہوتے ہیں، یہ مطلب ان کے جو ریزروز ہوتے ہیں یہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، یہ زیادہ ہمارے پاس نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ نان رینیویبل ہوتے ہیں. مینس کہ ان کو بہت ٹائم لگتا ہے ریجنریٹ ہونے میں، ان کو بہت ٹائم لگتا ہے، اٹ ٹیکس ملینس آف ایئرس ٹو فارم، اینڈ جو یوزیبلٹی ہے وہ زیادہ ہے، اینڈ فارمیشن ریٹ ہے وہ کم ہے. تو دا ریٹ یہ جو آج اس ورلڈ میں ان کا کنزپشن ہو رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے؟ آنے والے وقت میں یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے. کون؟ کنونشنل سورس آف انرجی. تو کنونشنل سورس آف انرجی ان کی جو ریٹ آف فارمیشن ہے وہ کم ہے، کس سے؟ ریٹ آف کنزپشن سے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کمنگ ٹائم تو یہ اٹ ول بی گیٹ ایگزاسٹڈ. تو یہاں پہ کچھ کنونشنل سورس کی ایگزامپل دی گئی ہے. تو آئل کے ایڈوانٹیج بتائے گئے ہیں کہ اٹ از ایزیئر ٹو ٹرانسپورٹ، پائپ ٹینکرس، مطلب یہ ٹرانسپورٹ ایزیئر کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور یہی ہے بیس ہوتا ہے کیمیکل انڈسٹری کا، پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کا بیس یہی ہے، اسی پہ ڈپینڈ ہے. یہاں پہ نیچرل گیس کی ایڈوانٹیج میں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی ایزیئر ٹو ٹرانسپورٹ ہے پائپ لائنز، اور یہ صاف ہے آئل سے، کول سے، اور سستا ہے آئل سے. تو ڈس ایڈوانٹیج میں بتایا گیا ہے کہ جو اس سے آکسیجن ڈپلیٹ ہوتا ہے آئل سپلی سے، گیس لیکیج سے، اس سے پولوٹنٹس ریلیز ہوتے ہیں، اور ایسیٹک رین مطلب کا ریزن بنتا ہے. اس سے جو نئے فیولز کا ایکسپلوریشن کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، بہت ہی مشکل بات ہے. کنونشنل سورس آف انرجی فائر ووڈ کے فائدے یہ بتائے گئے ہیں کہ ایزی ایکسیس ہے، کہیں سے بھی مل سکتا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کلیکشن، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے کلیکٹ کرنے میں، پلوٹنگ ہے، اس سے ایئر پلوٹ ہوتا ہے، اور اس سے گرین ہاؤس افیکٹ ہوتا ہے، اور اس سے ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ درخت کاٹتے ہیں، پھر وہی فائر ووڈ استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں. کول کے فائدے یہ ہیں کہ یہ ہر ایکسٹینسولی اویلیبل ہے آسانی سے، اور اس کو ہم ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہیں الیکٹرسٹی میں. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ یہ پلوٹنگ ہے، اور یہ مطلب مشکل سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، مطلب یہ آسانی سے ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ٹو ٹرانسپورٹ مینس ہیوی ٹو ٹرانسپورٹ. ہائیڈل پاور بھی کنونشنل سورس آف انرجی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نان پولوٹنگ ہے، اس سے کوئی پولوشن نہیں پھیلتی. یہ اریگیشن کو پروموٹ کرتا ہے، یہ فشنگ کو پروموٹ کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ جہاں پہ ڈیمز بنائے جاتے ہیں، وہاں کے سراؤنڈنگس میں ہم فش بریڈنگ کر سکتے ہیں. اور یہ چیپ ہے، ایکچولی یہ چیپ نہیں ہے. چیپ مطلب ایڈوانٹیج میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سستا ہے. لیکن اس ڈس ایڈوانٹیج میں کیا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیج میں کہ یہ جو جب بھی کوئی ڈیم بنتا ہے، ہائیڈرو الیکٹرسٹی پروجیکٹ بنتا ہے، تو وہاں پر لوکل کمیونٹیز ہے، ان کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، اور جو لو لائنگ ریجنس ہوتے ہیں وہاں تک وہ پانی نہیں پہنچتا ہے جو ان کو ضرورت پڑتی ہے. اور یہ آسان نہیں ہے سیٹ اپ کرنا. پھر یہ چیز بن سکتا ہے، لیکن اس کو پہلے سیٹ اپ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس کے لیے بہت سارے سکلز یوز ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو کنونشنل سورس میں جو کول ہے
یہ ایک ایگزامپل ہے. یہ جو موسٹلی یوزڈ فاؤنڈ یا ابیڈنٹلی فاؤنڈ فاسل فیول جو ہے یا یوز کیا جاتا ہے وہ ہے کول. یہ کس میں استعمال کیا جاتا ہے؟ گھر میں بھی، ڈومیسٹک یوز میں بھی، انڈسٹریز میں بھی، جیسے کہ آئرن اسٹیل انڈسٹریز میں، وہاں پر جنریٹ الیکٹریسٹی کرنے کے لیے. اور جو الیکٹریسٹی کول سے بنتا ہے اس کو کہتے ہیں تھرمل پاور. کیا کہتے ہیں؟ تھرمل پاور. ٹھیک، گڈ. جو الیکٹریسٹی کس سے بنتا ہے؟ کول سے، وہ تھرمل پاور. اور آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ ہندوستان میں سب سے زیادہ جو انرجی پاور جو ہے، الیکٹرسٹی ہے، وہ کس سے بنتی ہے؟ وہ کول سے بنتی ہے. اراؤنڈ اباؤٹ 65% جو الیکٹرسٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ کول سے ہوتی ہے. جو کول ہم استعمال کرتے ہیں یہ آج نہیں بنا ہے، یہ ملینس آف ایئرس پہلے بنا ہے، جب بڑے بڑے فرنس، سویمپس، جو ٹریز، پلانٹس جو بری ہو گئے تھے، تو پھر ارتھ کے لیئرس میں پھر جا کے پریشر ملا، اس کو ہیٹ ملی، تو یہ کنورٹ ہو گیا اس میں. تو یہ جو کول ہے اس کو کہتے ہیں بریڈ سن شائن. یو شوڈ ریممبر دس پوائنٹ. جو کول ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بریڈ سن شائن. اینڈ یہ جو پاور الیکٹریسٹی بنتی ہے کول سے اس کو کہتے ہیں تھرمل پاور، اور اس کول کو کہتے ہیں بریڈ سن شائن. دس از دا امپورٹنٹ پوائنٹ، اور یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ پوائنٹ ہمیشہ آپ کو آئے گا، آپ کو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے. لیڈنگ کول پروڈیوسر جو ورلڈ کے ہے سب سے زیادہ چائنا، یو ایس اے، جرمنی، رشیا، ساؤتھ افریقہ اینڈ فرانس. اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، ہندوستان میں کہاں پہ زیادہ کول بنتا ہے، کول پروڈیوس کیا جاتا ہے؟ رانی گنج، جہارا، دھنباد اینڈ بکورا ان جھارکھنڈ. جھارکھنڈ کے ریجنس ہے ڈفرینٹ. پیٹرولیم جو ہے، آج ہم جو پیٹرولیم استعمال کرتے ہیں ہر جگہ اپنی کار چلانے کے لیے، جو ہم کار چلاتے ہیں، یا ڈیزل، اس میں پیٹرولیم میں آتا ہے ڈیزل بھی، پیٹرول بھی، آئل بھی. تو ان سارے چیزوں کو کہتے ہیں پیٹرولیم. کار چلانے میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو ہر جگہ ہم مطلب اس میں وہ گریز بھی نکلتا ہے، لاسٹ میں اس میں ویکس بھی نکلتا ہے. تو چاہے ہمیں سائیکل کی گیزنگ کرنی ہو تو اس میں بھی ہمیں پیٹرولیم پروڈکٹس لگتے ہیں. تو یہ جو یہ پیٹرولیم جو ہے، پیٹرولیم ایک امپورٹنٹ فاسل فیول ہے. یہ ایک امپورٹنٹ فاسل فیول ہے، اور آج کے ورلڈ میں یہ بن چکا ہے ایک ایسنشل ایلیمنٹ. کیونکہ آج ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس وہیکلز ہے، جو ہمارے پاس ڈفرینٹ جو مطلب تھنگس ہے، وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے بغیر نہیں چل سکتے. تو یہ پیٹرول کہاں سے آتا ہے؟ یہ پیٹرول آتا ہے راکس کے بیچ سے. اور آپ نے یاد ہے کہ جو ہم نے کہا تھا نان میٹلک منرل جو ہے وہ کہاں سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں؟ وہاں وہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں ایک راک سے، سیڈیمنٹری راک سے. گڈ، جس کو یاد تھا، ویری گڈ. سیڈیمنٹری راک سے یہ ایسوسیٹ ہے. کون؟ پیٹرولیم. یہ منرل ہے کیونکہ یہ نان میٹلک ہے، اس میں کوئی میٹل موجود نہیں ہے. یہ آن شور بھی ہوتا ہے اور آف شور بھی ہوتا ہے. آن شور مینس کہ جو لینڈ وغیرہ ہے وہاں پہ مل سکتا ہے، اور آف شور مینس کہ جو سمندر ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں ان کے نزدیک ہے، مطلب ہم اس کو ڈرل کر سکتے ہیں. جو یہ پیٹرولیم ہے یہ کریوڈ فارم میں نکلتا ہے، مینس کہ یہ ناصاف ہوتا ہے، پھر یہ ریفائنریز میں جاتا ہے. ریفائنریز وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ صاف ہوتے ہیں. ریفائنریز وہ جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ یہ صاف ہوتے ہیں، کروڈ آئل صاف ہوتے ہیں. اور یہ ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتے ہیں، ڈیزل، پیٹرول، کیروسین، ویکس، پلاسٹک اینڈ لیبریکینٹس. اور پیٹرولیم کو کہتے ہیں بلیک گولڈ. پیٹرولیم کو کیا کہتے ہیں؟ بلیک گولڈ. پیٹرولیم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کس چیز کو کہتے ہیں بلیک گولڈ، پیٹرولیم کو کہتے ہیں بلیک گولڈ. جو چیف پیٹرولیم پروڈیوسنگ کنٹریز ہے وہ ایران ہے، عراق ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر. گلف کنٹریز، ان کو کہتے ہیں گلف کنٹریز. ان کنٹریز کو کہتے ہیں گلف کنٹریز. اور اس کے علاوہ جو لیڈنگ پروڈیوسر ہے، لیڈنگ ہے ہندوستان میں، جیسے کہ ہندوستان میں کہاں یہ
ملتا ہے ڈگبوئے آسام میں، پرانا ایک پلانٹ ہے، بمبئی ہائی ان ممبئی میں، اینڈ ڈیلٹاز آف کرشنا اینڈ گوداوری ریورس، یہاں پہ بھی یہ ملتا ہے۔ جو یہ نیشنل گیس ہے تو یہ آپ کی ہوم ورک ہے، نیشنل گیس آپ خود سے پڑھنا، ٹھیک؟ نیشنل گیس یہ آپ کی ہوم ورک ہے، یہ آپ خود سے پڑھنا۔ تو نیکسٹ جو ہم نے پڑھنا ہے اس کے بعد وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔